جو بات انہوں نے کہی تھی اس کو ریکارڈ کیا ہے. الذی خلقنی فہو یہدینی والذی هو یطعمنی ویسقینی واذا مرضت فہو یشفینی والذی یمیتنی ثم یحیینی. جس نے مجھے بنایا اور وہی ہے جو مجھے ہدایت دیتا ہے، وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی ہے جو مجھے شفا دیتا ہے، اور وہی ہے جو مجھے موت دے گا اور پھر حیات دے گا. ان آیات میں تھوڑی تھوڑی چیزیں جو ہیں وہ نوٹ کرنے والی. فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ہر فعل کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. نوٹ کریں، بنایا، ہدایت دی، کھلایا، پلایا، شفا دی، موت دی، حیات دی. ایک فعل ہے جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہے. اذا مرضت، جب میں بیمار ہو جاؤں. جب میں بیمار ہو جاؤں، یہ نہیں کہا جب مجھے بیمار کیا تو مجھے شفا دے. اللہ مسبب الاسباب ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن ایک اسلوب کلام میں ایک ادب ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں مرض کو ان کی نسبت مرض سے نہیں کی، اپنے اوپر کر لی. میں بیمار ہو جاتا ہوں، شفا وہ دیتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. دوسری چیز یہاں نوٹ کریں دوبارہ، جو افعال ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ کیا ہیں؟ بنایا، ہدایت دی، کھلایا پلایا، شفا دی، موت دی، زندگی دی. یہ تمام اللہ تعالیٰ کے کرنے کے کام ہیں. اور ان میں سے بہت سارے افعال ایسے ہیں جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لاتا ہے نا تو اس کا ان چیزوں پر ایمان ہوتا ہے کہ موت اور زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، بنانے والا تو خدا ہے، ٹھیک ہے. لیکن کچھ افعال ایسے ہیں جو ہم روز مرہ کی زندگی میں ہمیں ان کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ان کو یاد رکھنے کی. اللہ نے مجھے بنایا، یہ معلومات آپ کے لیے، یہ بات معلوم ہونا میرے لیے ضروری ہے، لیکن اس کا روز یاد رکھنا اتنا ضروری نہیں ہے. اللہ کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے. کبھی کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی واقعہ ہوتا ہے تو آپ کو اس بات کو خیال رکھنا پڑتا ہے، لیکن یہ آپ کے ذہن کے پیچھے رہتی ہے، بیک گراؤنڈ میں رہتی تو ہے لیکن بیک گراؤنڈ میں رہتی ہے. لیکن کچھ اللہ تعالیٰ کے افعال ایسے ہیں جس کا اصل میں ہمارے ایمان پر روز بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، اور وہ ہیں ہدایت، کہ ہدایت دینے والا اللہ ہے، یعنی میں روز اللہ سے ہدایت طلب کر رہا ہوں، اس کے پاس جا رہا ہوں. اسی طرح مجھے یاد رہے ہر روز کہ جو میں رزق میرے پاس آ رہا ہے وہ میری وجہ سے نہیں آ رہا، وہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے. کوئی میرا نقصان نہیں کر سکتا جو اللہ نہیں کرنے دے گا. میرا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا جو اللہ نہیں، میرا فائدہ نہیں ہوگا جو اللہ نہ چاہے، میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا جو اللہ نہ چاہے. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ جو ہوا کا لفظ ہے نا، وہ ان چیزوں کے لیے آیا ہے جو روز ہمیں آسانی سے بھول جاتی ہیں. جو بڑی بڑی باتیں خدا کے بارے میں ہیں جو سب مانتے ہیں، بنانے والا وہ ہے، زندگی دینے والا وہ ہے، موت دینے والا وہ ہے. وہاں کہا ہے خلقنی یمیتنی یحیینی، لیکن ہدایت کے بارے میں یہ نہیں کہا یہدینی، کہا فہوا، وہی تو ہے جو ہدایت دیتا ہے. اور میں نے پچھلے سیشن میں آپ سے کہا تھا نا کہ الاثبات علی غیر الفاعل، اگر میں کہوں میں تھوڑی ہوں جو بات کر رہی تھی، کس کی طرف اشارہ ہے؟ کسی اور کی طرف. اگر کہیں نا وہی تو ہے جو ہدایت دیتا ہے، اس میں اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ کوئی اور تھوڑی. یعنی ہمیشہ کوئی نہ کوئی اور آپ کو ہدایت دینے کی کوشش کرتا ہے جو اللہ کی ہدایت کے خلاف جا رہی ہوتی ہے، اور آپ کو بار بار یاد دلانا پڑتا ہے وہی تو ہے جو ہدایت دیتا ہے، کوئی اور تھوڑی. اور اسی طرح ہوا یطعمنی ویسقینی، وہی تو ہے جو کھلاتا ہے. یعنی آپ کو کبھی لگے کہ آپ اگر حق بات کر دو گے تو آپ کی جاب چلی جائے گی، آپ صحیح بات کرو گے تو بزنس میں نقصان ہو جائے گا، اگر میں ان کی مرضی کے خلاف یا ان کا موڈ خراب ہو گیا تو پھر میری تو شامت آ جائے گی. تو کیا بات بھول جاتا ہے انسان کہ کھلانے والا میرا باس نہیں ہے، کھلانے والا یہ پروفیسر نہیں ہے، کھلانے والے یہ نہیں ہے، اصل میں کھلانے والا اور پلانے والا میرا رب ہے. تو وہاں مزید اہتمام کیا، وہی تو ہے جو کھلاتا پلاتا ہے. الذی ہوا یطعمنی ویسقینی. تو ان چھوٹی چھوٹی ضمائر سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کون سے افعال پر خاص زور دیا جا رہا ہے اس تمام لسٹ میں. ٹھیک ہے، اوکے، ایزی ایگزامپل، اف.